بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے تمام بچوں کو کل جو کام دیا گیا تھا سبق دیہاتی اور شہری زندگی مشکل الفاظ کے معنی تمام بچوں نے لکھ لیے ہوں گے۔ بیٹا آج ہم مختصر جوابات سوال نمبر 2 اور 7 حل کریں گے۔ تمام بچے درسی کتاب صفحہ نمبر 15 نکال لیں۔ نکال لیا بیٹا سب نے؟ جی، نمبر 1، احمد اور اس کے گھر والے گاؤں کیوں آئے؟ جی بیٹا، اس جز کا جواب کون بتائے گا؟ آپ بتاؤ گے؟ بتاؤ، شاباش بیٹا، کل آپ نے بلند خوانی کی تھی۔ جی بیٹا آپ بتاؤ، صفحہ نمبر 11 کی دوسری سطر میں موجود ہے، گرمیوں کی تعطیلات۔ شاباش۔ نمبر 1، احمد اور اس کے گھر والے گرمیوں کی تعطیلات گزارنے کے لیے آئے۔ احمد اور اس کے گھر والے گاؤں گرمیوں کی تعطیلات گزارنے کے لیے آئے۔ نمبر 2، گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ جی بیٹا آپ بتاؤ، صفحہ نمبر 11 نکال لیے، شاباش۔ کہاں پر ہے بیٹا؟ چوتھی سطر۔ جی 1 2 3 4، شاباش۔ دیکھیں بیٹا، گاؤں کی فضا کیسی تھی؟ جواب، گاؤں کی ہری بھری فضا تھی، لیکن اس میں آپ 2-3 الفاظ اور شامل کر لیں گے، جواب اچھا ہو جائے گا۔ گاؤں کی فضا تازہ، خوشگوار اور ہری بھری تھی۔ گاؤں کی فضا تازہ، خوشگوار اور ہری بھری تھی۔ تو اس پر نمبر 2 لکھ لیں، ٹھیک ہے؟ میں جو آپ کی معاونت سے جواب کی نشاندہی کی جا رہی ہے اس کا سیاق و سباق بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، تو آپ نے اسی انداز سے اسی طریقے سے جواب لکھنا ہے۔ جی نمبر 3، دیہات میں رہنے والی اکثر خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی؟ جی بیٹا آپ بتاؤ گے؟ بتاؤ شاباش۔ کس صفحے پر؟ صفحہ نمبر 12 پر۔ صفحہ نمبر 12 پر بیٹا اوپر سے 9 سطریں، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ شاباش۔ دیہات کی خواتین موٹی کیوں نہیں ہوتی؟ جواب، دیہات کی خواتین موٹی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ فصلوں کی کٹائی اور بوائی میں مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ دیہات کی خواتین موٹی اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ وہ فصلوں کی کٹائی اور بوائی میں مردوں کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ نمبر 3 کا جواب بیٹا کر لیا سب نے؟ جی نمبر 4، اگر گھر میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے اسی سبق میں پڑھا کہ شہروں میں بہت سارے گھر ایسے ہیں جہاں پہ سورج کی روشنی، تنگ گھر ہیں، سورج کی روشنی نہیں پہنچتی، لیکن سوال، اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب، جی بیٹا آپ بتاؤ، چہرے زرد، آپ بتاؤ بیٹا، چہرے مرجھائے ہوتے۔ شاباش۔ سنیں، اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس سے گھروں میں رہنے والے لوگوں کے چہرے زرد اور مرجھائے ہوتے ہیں۔ اگر گھروں میں سورج کی روشنی نہ پہنچے تو اس سے گھروں میں رہنے والے لوگوں کے چہرے زرد اور مرجھائے ہوتے ہیں۔ شاباش۔ نمبر 5، یہ بیٹا جواب جس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں آپ کو میں نے بتا دیا، اسی طریقے سے آپ نے اس کو لکھنا ہے۔ نمبر 5، بڑے شہروں میں آلودگی کا کیا سبب ہے؟ جی بیٹا آپ بتاؤ گے؟ بتاؤ شاباش۔ صفحہ نمبر 13 پر نکال لیے بیٹا، نیچے سے اوپر 8ویں سطر، 1 2 3 4 5 6 7 8۔ شاباش۔ یہ دیکھیں بیٹا، آپ نے بتایا کہ شہروں میں
آلودگی کا سبب گاڑیوں کا شور اور دھواں ہے۔ شہروں میں آلودگی کا سبب گاڑیوں کا شور اور دھواں ہے۔ 5 کا جواب کر لیا بیٹا سب نے؟ جی اس میں سے کچھ کٹنگ بھی کرنی ہے آپ نے، دیکھیں میں کٹنگ کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ نمبر 6، موجودہ دیہات پرانے دیہات سے کس طرح مختلف ہیں؟ یہ بیٹا کون بتائے گا؟ آپ بتاؤ گے؟ بتاؤ شاباش۔ صفحہ نمبر 13، جو بھی 5 کا جواب لکھا اس سے اوپر 5 سطریں، 1 2 3 4 5، شاباش۔ موجودہ دیہات پرانے دیہات سے اس طرح مختلف ہیں کہ کچے مکانات کی جگہ پختہ مکانات، سڑکوں کا جال، بجلی اور موبائل فون بھی نظر آتا ہے۔ اسے آپ نے اپنے الفاظ میں لکھنا ہے بیٹا، اس جواب کو، ہر جواب کو آپ اپنے الفاظ میں لکھیے گا۔ نمبر 7، لوگ دیہات سے شہروں کی طرف نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ جی بیٹا آپ بتاؤ۔ صفحہ نمبر 13 آخری سطر نکال لی بیٹا، شاباش۔ بس کیا آگے بھی ہے؟ آگے بھی ہے، چلیے آگے بیٹا۔ دیہات سے شہروں کی طرف لوگ نقل مکانی کیوں کرتے ہیں؟ جواب، دیہات سے شہروں کی طرف لوگ نقل مکانی کاروبار کے مواقع کم ہونے کی وجہ سے، روزگار کی تلاش میں، تعلیم اور صحت کی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تعلیم اور صحت کی سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ تو بیٹا یہ ہو جائے گا جز 7۔ ٹھیک ہے جی، سب نے کر لیا بیٹا؟ یہ آخری جز۔ اس نقل مکانی کو کیوں کر روکا جا سکتا ہے؟ یہ بیٹا کون بتائے گا؟ صفحہ نمبر 14 شعر سے اوپر تیسری سطر، 1 2 3۔ اچھا بیٹا یہ تو چوتھی سطر ہے، چلیں جی شاباش جی۔ اس نقل مکانی کو دیہات میں تعلیم، صحت اور کارخانے لگا کر روکا جا سکتا ہے۔ اس نقل مکانی کو دیہات میں تعلیم اور صحت اور روزگار کے مواقع فراہم کر کے روکا جا سکتا ہے۔ بیٹا الفاظ کے مختصر جوابات کے سوالات کے جوابات کی نشاندہی آپ کی معاونت سے مکمل ہوئی۔ ایک جز کا جواب جو اس کتاب میں ایک لفظ موجود تھا، بقیہ آپ کی مدد سے حل کیا گیا۔ تو بیٹا آپ نے نمبرنگ نہیں لکھنی، آپ نے اسٹار بنانا ہے۔ جیسے آپ نے نظم حمد، نظم نعت کے مختصر جوابات لکھتے ہوئے اسٹار کا استعمال کیا تھا، تو آپ نے مختصر جوابات کی شاہ سرخی، نیچے اسٹار، سوال، پھر جواب کی سرخی، پھر نیچے جواب لکھنا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ دی گئی ہدایات کے مطابق، سمجھائے گئے طریقہ کار کے مطابق مختصر جوابات بیٹا آپ نے لکھنے ہیں۔ نمبر 2، صرف بیٹا آج آپ نے یہ مختصر جوابات ہی نوٹ بک پہ لکھنے ہیں۔ یہ 2 سوال آپ نے کتاب پر حل کرنے ہیں۔ دوسرا سوال، خالی جگہ کو خط کشیدہ لفظوں کے متضاد الفاظ کی مدد سے مر کریں۔ متضاد الفاظ کی تعریف بیٹا آپ بتاؤ۔ ایک دوسرے کے مخالف معنوں میں استعمال، شاباش جی بیٹا۔ دیکھیں، مہمان نے خط کا شکریہ ادا، جائش کا شکریہ ادا کیا۔ اب یہ خالی جگہ ہے، مہمان کو خط کشیدہ کیا گیا۔ مہمان کا متضاد میزبان، شاباش، کیا بیٹا؟ میزبان۔ اس طریقے سے متضاد تلاش کر کے بیٹا آپ نے نوٹ بک پر، اس درسی کتاب پر انہیں حل کرنا ہے۔ خالی جگہ کو درسی کتاب پر ہی پر کرنا ہے۔ جیسے نمبر، دیہاتی اور خالی جگہ، زندگی میں بہت فرق، یہ کیا پڑھا تھا ہم نے؟ شہری زندگی۔ اسی طریقے سے بیٹا آپ نے اس سوال کو کتاب پر حل کرنا ہے، جیسے میں نے 2 جز آپ کو کروا دی۔ جی سوال نمبر 7،
یہ بیٹا منفرد سوال، اسے سمجھیے گا توجہ سے۔ کالم الف اور کالم بے میں دیے گئے جملے دیکھیں بیٹا، دیکھیں کالم الف میں جملوں کو، کالم بے میں۔ کالم الف، مریض دن بدن کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ مریض روز بروز، یا دن بدن یا روز بروز۔ وہ آئے روز ظفروال جاتا رہتا ہے، وہ آئے دن ظفروال۔ اب یہاں آئے روز، یہاں آئے دن۔ شور نہ ڈالو، شور نہ مچاؤ، ڈالو اور مچاؤ۔ کالم الف میں دیے گئے جملے غلط ہیں، جبکہ ان کے سامنے کالم بے میں دیے گئے جملے درست ہیں۔ دیکھیں جی، یہ کالم الف والے غلط، بے والے درست۔ اب یہ غلط کیوں ہیں؟ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کالم الف میں دیے گئے جملے غلط کیوں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، اہل زبان یعنی زبان والے، اہل زبان اس طرح نہیں بولتے۔ مریض دن بدن کمزور، اس طرح اہل زبان نہیں بولتے۔ ہم کوئی بھی زبان بولتے وقت اہل زبان کی پیروی کرتے ہیں۔ اہل زبان کی کیا کرتے ہیں بیٹا؟ اتباع کرتے ہیں۔ اہل زبان کی بول چال کو روز مرہ کہتے ہیں۔ اہل زبان کی بول چال کیا کہتے ہیں بیٹا؟ روز مرہ۔ روز مرہ میں لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اگلے صفحے پر دیے گئے جملے روز مرہ کے لحاظ سے غلط ہیں، ان کی درستی کریں۔ کیا روز مرہ کے لفظ اپنے حقیقی معنوں میں استعمال ہوتا ہے؟ اب یہ چند روز مرہ کے لحاظ سے غلط ہے، انہیں ہم نے درست درست جملے میں تبدیل کرنا ہے۔ میری بات کا برا نہ منائیں، بیٹا آپ بتاؤ اس میں غلطی کیا ہے؟ درست کیا ہوگا اہل زبان کے مطابق؟ میری بات کا برا نہ مانیں، شاباش۔ جی بیٹا آپ بتاؤ، ایک اور آپ سے پوچھ لیتا ہوں، بقیہ آپ نے کرنے۔ گالی نکالنا شریفوں کا شیوا نہیں، جی بیٹا کیا آئے گا؟ گالی دینا، شاباش۔ گالی دینا شریفوں کا شیوا نہیں۔ بیٹا جس طریقے سے آپ کو سوال نمبر 7 بتایا گیا، اسی طریقے سے آپ نے اسے درسی کتاب پر حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 2 کو بھی درسی کتاب پر حل کرنا ہے۔ مختصر جوابات نوٹ بک پر حل کرنے ہیں۔ مجھے امید ہے سمجھائے گئے طریقہ کار کے مطابق، دی گئی ہدایات کے مطابق تمام بچے مختصر جوابات نوٹ بک پر لکھیں گے اور سوال نمبر 2 7 کتاب پر حل کریں گے۔ بیٹا اضافی سوالات آپ نے نوٹ بک پر نہیں لکھنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔